السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل پیشن بائی ریحان غوری. آئیے ویورز، آج ہم آپ کو ایکسپو سینٹر کراچی لے کر چلتے ہیں، جہاں 23 to 25 سپٹمبر ITCN ایشیا 2025 ارینج کی گئی تھی. ویورز، یہ IT اور ٹیلی کام انڈسٹری کی ایگزیبیشن کا سب سے بڑا ایونٹ تھا. ای کامرس گیٹ وے پاکستان کی طرف سے یہ ایگزیبیشن ہر سال ارینج کی جاتی ہے اور اس سال یہ اس کا 26th ایڈیشن ہے. تقریباً 700 کمپنیز نے اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور وزٹرز کی تعداد تو تقریباً 50,000 اینڈ ابو ہی تھی. آئیے اب اسٹالز کی طرف وزٹ کرتے ہیں. یہ ڈریمز نیٹ ورک اینڈ ٹیکنالوجی کا اسٹال ہے. They have started their business in 2003 and today they have emerged as Pakistan's top network security and network equipment providing company. یہ ایونٹ گورنمنٹ، اسٹارٹ اپس، انٹرپرائز ٹیکنالوجی، ٹیلی کام، ایجوٹیک، فن ٹیک، سائبر سیکیورٹی اور دیگر شعبوں کے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، یعنی یہ کہ انہیں نیٹ ورکنگ کا ایک موقع فراہم کرتا ہے. سیمسنگ کمپنی کی طرف سے بھی ان کی نئی پروڈکٹس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈسپلے کی گئی تھی. تقریباً 25 فارن کنٹریز کے ڈیلیگیٹس نے بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ SMIT یعنی سیلانی ماس IT ٹریننگ کمپنی ہے. سیلانی بھی نوجوانوں کو مختلف کمپیوٹر ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے. ITCN ایشیا کی اس سال کی تھیم تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیونڈ بارڈرز، یعنی سرحدوں سے ماورا مصنوعی ذہانت، جس میں جنریٹو AI، 5G کنٹینیوٹی، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل دور میں شمولیت پر خاص زور دیا گیا. اس نمائش کا ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ یہاں حکومتی سرپرستی کے کچھ اعلانات بھی کیے گئے. فیڈرل منسٹر فار IT اینڈ ٹیلی کام مس شازا فاطمہ نے افتتاح کے موقع پر نوجوانوں کی مہارتوں میں اضافے کا ہدف پیش کیا اور $5 ارب سے زائد IT ایکسپورٹس اور 5G ٹیکنالوجی کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا. یہاں چھوٹے اسٹارٹ اپس یعنی محدود وسائل رکھنے والے اسٹارٹ اپس کے بھی اسٹالز لگائے گئے. یہ کینن پرنٹنگ بزنس کا ایک مشہور نام ہے اور یہ اگنائٹ کمپنی جو کہ ٹیک ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے. یہاں ایپسن کی طرف سے مختلف ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی ڈسپلے کی گئی ہے. ویورز، ITCN ایشیا میں شرکت کر کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب نوجوانوں کے لیے مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. یہاں ایکسپو کے ساتھ ساتھ پالیسی راؤنڈ ٹیبلز اور کانفرنس سیشنز بھی منعقد کیے گئے. ان کانفرنسز میں مختلف پریزنٹیشنز کے ذریعے اٹینڈیز کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پر آگاہی فراہم کی گئی. مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ عام وزٹرز نے بھی ان نالج شیئرنگ ایونٹس کو کافی اپریشیٹ کیا. اس ایگزیبیشن کے اسپانسرز میں شامل تھے A to Z کریٹرز، انفوٹیک، NCCPL یعنی نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ. ان کی طرف سے یہاں کیپٹل مارکیٹ پیویلین بھی لگایا گیا تھا. دوسرے سپورٹرز میں شامل تھے نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ NTL، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ایسوسی ایشن آف پاکستان، پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن، منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن جس کی شارٹ فارم ہے پاشا،
اور یہ پاکستان کیپٹل مارکیٹ پویلین ہے جس کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا۔ یانگو اور کنیکٹ کی طرف سے B2B ڈسکشنز کے لیے ایک VIP لانچ بھی ارینج کیا گیا تھا، اور یہ ون نیٹ ورک کمپنی نے لیٹسٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم یہاں ڈسپلے کیا تھا۔ یہ NRTC کا سیٹ اپ ہے، یعنی نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، جو کہ ایک ورلڈ کلاس ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ الیکٹرانک ایکوپمنٹ مینوفیکچرر ہیں۔ یہ ایک US بیسڈ کمپنی یوبیکوٹی کا ڈسپلے ایریا ہے۔ یہ ایک گلوبل کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی پرووائڈنگ کمپنی ہے۔ مائکروٹیک پاکستان کی ایک لیڈنگ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سولوشنز پرووائڈنگ کمپنی ہے۔ اس ایگزیبیشن کے دوسرے بڑے پارٹنرز میں ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان، برٹش کونسل اور ای کامرس گیٹ وے پاکستان شامل ہیں۔ ITC in Asia 2025 ایک کامیاب اور مؤثر ایونٹ رہا جس نے پاکستان کے IT سیکٹر میں ترقی اور جدت کے مواقع کو اجاگر کیا۔ اگرچہ عمل درآمد اور عملی نتائج کے حوالے سے کچھ چیلنجز موجود ہیں، لیکن یہ ایونٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں ایک ابھرتا ہوا ٹیکنالوجی ہب بن رہا ہے۔ جی ویورز، تو مزید انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے میرا چینل پیشن بائی ریحان واری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔